نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. یہ ایک لاؤبالی نوجوان کا قصہ ہے جو کئی مسائل کا شکار تھا، جس کے اہم مشغلے رشوت خوری اور لڑکیوں سے دوستی تھے. یہ نوجوان بیوی کے جھگڑوں سے پریشان تھا. اس کے چھوٹے بچے کو ڈاکٹر نارمل نہیں مانتے تھے. وہ موٹاپے کی وجہ سے شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی کئی بیماریوں میں مبتلا تھا. والد صاحب سے مگر بہت محبت رکھتا تھا. وفات سے پہلے والد صاحب کی وصیت تھی کہ ہر ماہ کم از کم ایک بار مرشد بابا جی کی صحبت ضرور اختیار کرنا. لہٰذا ہر ماہ پابندی سے بابا جی کے پاس جاتا. وہ کہتا ہے کہ میں بابا جی کی باتوں کو بوریت سے سنتا اور واپس آ جاتا تھا. ایک دن ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں سب بدل گیا. بیوی، بچے، صحت سب ٹھیک ہو گئے. وہ بتاتا ہے کہ بابا جی نے مجھے 2 نصیحتیں ایسی کیں جنہوں نے میری زندگی بدل ڈالی. دراصل ایک دن یوں ہوا کہ میں بابا جی سے ملنے نکلا. بابا جی کی کٹیا جنگل کے ایک کونے پہ تھی. میں سفر طے کر کے سخت سردیوں کے دنوں میں ایک دن جب وہاں پہنچا تو باہر لگے ہینڈ پمپ سے حسب معمول وضو کرنے کے خیال ہی سے کپ کپی طاری ہو گئی. سوچا آج وضو کیے بغیر بابا جی سے مل لیتا ہوں. کٹیا کے اندر داخل ہوا تو بابا جی کو نماز میں مشغول پایا، اس لیے ایک طرف بیٹھ گیا. بابا جی نے سلام پھیرا، مجھے دیکھ کے مسکرائے اور پھر حکم دیا کہ چائے بناؤ. میں ہم دونوں کے لیے چائے پیالیوں میں نکال کے لایا. بابا جی نے کہا جاؤ اب پہلے وضو کر کے آؤ. میں حیرت سے بابا جی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ آج میں بغیر وضو کے ان کے سامنے حاضر ہوا ہوں. بہرحال باادب کھڑا ہوا، وضو کر کے واپس کٹیا میں آیا تو سردی کے مارے دانت بج رہے تھے. بابا جی نے مسکرا کے مجھے چائے کا کپ تھما دیا، جسے پیتے ہی جسم میں گرمائش اور سکون محسوس ہوئی. اس دن بابا جی نے 2 سنہری سبق دیے جنہوں نے ہمیشہ کے لیے میری زندگی بدل دی اور نیک عمل میں کوتاہی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. بابا جی نے جو پہلی نصیحت کی وہ یہ کی کہ بیٹا ہمیشہ میری نصیحت یاد رکھنا، ذرا سی مشقت کی وجہ سے کبھی نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت وقتی اور عارضی ہے اور نیکی لافانی. مشقت ختم ہو جائے گی مگر اس سے حاصل شدہ نیکی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. تم نے وضو سردی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا مگر یہی وضو گناہوں کو دھونے اور سکون حاصل کرنے کا اہم سبب ہے. اس طرح کی ہر نیکی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ نیکیاں کئی جگہوں پہ تمہاری بلائیں ٹالیں گی اور طوفانوں میں کشتی بن کے تمہاری حفاظت کریں گی. یہ قبر میں تمہارے ساتھی اور ہمنوا ہوں گی. یاد رکھو، اکثر و بیشتر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ نیکیوں کو اجر و ثواب ایک انسان کو آخرت کے دن ملے گا. یہ بات تو بالکل ہی صحیح ہے، مگر اس بات سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ صرف آخرت میں ہی ملے گا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز و روزہ کر کے ہمیں اس دنیا میں کیا ملے گا. فلاں آدمی نماز پڑھ کے اس نے کیا کر لیا، فلاں نے بہت پیسے خرچ کر کے حج کیا مگر اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ نیکیوں کا ثمر اور بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی. اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ نیکیوں کے انجام سے دنیا میں ایک انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا حصول ہوتا ہے اور نزول ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اور ہمہ وقت دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ رہتا ہے. ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے بھی ایسے لوگوں کی حفاظت کی جاتی ہے. جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے نیکیوں بھلائی کی تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. نیکیوں کو انجام دینے سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ نیکیوں کو انجام دینے سے جسمانی اور روحانی قوت، رزق میں برکت وغیرہ بھی حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نیکی کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے، جسمانی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور برکت آ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. نیکیوں اور برائیوں کا اثر انسان کے اوپر بھی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان کو اس کا احساس نہ ہو. ویسے اب سائنسدانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ نیکیوں اور بھلائیوں کا اثر انسان کے اوپر ضرور پڑتا ہے. جیسا کہ 2015 کے اندر امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا کہ نیک عمل اور اچھے کاموں سے خود انجام دینے والوں کو جسمانی صحت و عافیت ملتی ہے. اس خبر کے اندر یہ بات مذکور تھی کہ تحقیق سے پتہ لگا کہ جب ہم کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس کا گہرا اثر ہمارے جینز پہ پڑتا ہے اور ہمارے اندر جراثیم سے لڑنے والے اینٹی باڈیز جینز بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور جو دوسرے لوگوں کے لیے جیتے ہیں ان کے اندر قوت مدافعت یعنی امیونٹی
ان لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ بابا جی کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کی طرح بولتے چلے آ رہے تھے۔ وہ پھر بولے، یاد رکھو جب کوئی تمہارے ساتھ نہ ہوگا اور جب روزہ محشر تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو معلوم نہیں اس رحمان و رحیم رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایک اسی نیکی کو تمہاری مغفرت اور جنت کا سبب بنا دے۔ میں آج دیر تک بابا جی سے گپ شپ کرتا رہا اور ان کی روحانیت سے سکون اور فیض پاتا رہا۔ بابا جی کے ڈیرے پہ لوگ آتے رہے اور جاتے رہے۔ میں سب کو چائے پیش کرتا اور بابا جی شفقت سے مجھے دیکھتے رہے۔ شام ہونے پر میں واپس لوٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ بابا جی کی کٹیا میں ایک عورت اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ داخل ہوئی۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی جس کی وجہ سے عادت سے مجبور میری نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بابا جی نے مسکرا کے میرا منہ لڑکی کی طرف سے ہٹا کے دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، جاؤ مہمانوں کے لیے چائے لاؤ۔ میں نے کیتلی سے چائے نکالی اور مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کے واپس چلی گئی مگر اس دوران میری نظریں اس پیکر حسن کا طواف کرتی رہیں۔ بابا جی نے میری حالت دیکھ کے دوسری سنہری نصیحت کی جس کو سننے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے لذت گناہ سے دور ہو گیا۔ بابا جی نے شفقت سے فرمایا، بیٹا میری دوسری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، ذرا سی لذت کے لیے کبھی گناہ مت کرنا کیونکہ لذت وقتی اور عارضی ہے، یہ اسی وقت ختم ہو جائے گی، پلے کچھ نہیں رہے گا، مگر اس لذت کے لیے کیا گیا گناہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ دنیا کی بڑے سے بڑی لذت محض چند سیکنڈ تک قائم رہتی ہے، کھانے کی لذت محض حلق تک قائم رہتی ہے۔ دنیا کا بہترین مہنگا ترین کھانا جس لمحے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ لذت کھو دیتا ہے، اور پھر اگر اس کھانے کی زیادتی ہو تو تمام عمر کے لیے موٹاپے، کولیسٹرول، شوگر اور معدے کے امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا کی بہترین جنسی لذت بھی اسی طرح جز وقتی ہے، جہاں آپ نے لذت حاصل کر لی آپ دوسری لذت کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ وقتی لذت کے پیچھے عمر، وقت اور صحت ضائع کر دیتے ہیں بغیر سوچے کہ حرام کمائی اور اس سے حاصل شدہ لذات محض چند سیکنڈ کی تھیں، مگر ان سے حاصل شدہ نحوست اور گناہ آپ کی صحت، سکون، خاندان، آپ کی عاقبت سب کو خراب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہی برائی معاشرے کے چہرے کو مسخ کر دیتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہر کوئی ان گناہوں سے بچنے کا عہد کرے۔ یاد رکھو گناہوں کے باعث دل تاریک اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں، چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، بغض اور حسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں بابا جی کا شکریہ ادا کر کے واپس نکلا۔ کٹیا سے واپسی پر جب میں نے دیکھا تھوڑی دور چل کے تو وہی ماں بیٹی راستے میں پیدل چلتی دکھائی دی۔ میں نے گاڑی روکی اور انہیں گاڑی میں بٹھا لیا کہ آگے ڈراپ کر دوں گا۔ جب کسی خوبصورت لڑکی کو میں گاڑی میں بٹھاتا تھا تو میری عادت تھی کہ بیک میرر کو لڑکی کی طرف سیٹ کر لیتا تھا اور پھر اس کے حسن سے دوران ڈرائیونگ خوب لطف اندوز ہوتا تھا، مگر آج اس لڑکی کو بٹھا کے میں نے جب بیک میرر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بابا جی کی نصیحت فوری ذہن میں آ گئی، بیٹا ذرا سی لذت کے لیے گناہ ہے نہ کرنا کیونکہ لذت فوری ختم ہو جائے گی مگر اس کا گناہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا اور اس کی نحوست تمہاری زندگی پہ چھائی رہے گی۔ بابا جی کی نصیحت یاد آنی تھی کہ میرا ہاتھ بیک میرر پہ ساکت ہو گیا، اسے سیٹ نہ کر سکا۔ میں نے سوچا کیوں آگ کا زنا کروں جو میری زندگی میں گناہ کی نحوست بھر دے گا۔ نہیں اب میں یہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، میں نے دل میں تہیہ کر لیا۔ میں نے پورے راستے اس لڑکی کو نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ دوسرے دن آفس میں ٹھیکیدار نے مرغ مسلم، مٹن وغیرہ کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ایسی دعوتیں روز آفس کا معمول تھیں۔ آج میری پسند کا مٹن کنہ لایا گیا تھا اور اہم فائل پہ سائن کروانے تھے۔ ٹیبل پہ انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے تھے۔ میری پسند کا گاجر کا حلوہ بھی تھا۔ میری بھوک چمٹ اٹھی۔ عادت کے مطابق جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا بابا جی کی نصیحت کان میں خسر پسر کی طرح محسوس ہوئی۔ بابا کی نصیحت کان میں گونجنے لگی، ذرا سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ قیامت تک قائم رہے گا۔ میں نے سوچا اس کھانے کی لذت کتنی دیر قائم رہے گی، محض چند سیکنڈز، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ویسے ہی موٹاپے نے مجھے شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا مریض بنایا ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے وارننگ بھی دی تھی کہ وزن کم نہ کیا تو مزید صحت خراب ہو جائے گی، تو پھر یہ تو سراسر خسارے کا سودا ہے۔ میرا ہاتھ ساکت ہو گیا۔
بابا جی کی نصیحت کے خیال کے ساتھ ہی عقل کے دریچے کھلتے گئے. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم کا مبارک قول ذہن میں آ گیا کہ ایک لقمہ حرام 40 دن تک عبادتوں اور دعاؤں کی قبولیت میں مانع ہے. اور بانو قدسیہ کا ناول راجہ کے ذہن میں آنے لگا کہ حرام مال نسلوں میں پاگل پن پیدا کرتا ہے. میری آنکھوں میں اپنا معصوم بچہ عبداللہ گھومنے لگا. میں اپنے بچوں کو اس وقتی لذت کے لیے سرکشی اور پاگل پن میں مبتلا کر رہا ہوں. گھر میں بیوی کے جھگڑے یاد آئے. چھوٹے عبداللہ کے بارے میں ڈاکٹر پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے. بس بہت ہو گیا، اب نہیں، یا اللہ میری توبہ. جیسے ایک جھٹکے سے میں بیدار ہو گیا. سامنے پڑا ہوا مٹن کننا اب مجھے سور کا گوشت کی طرح گھن زدہ نظر آنے لگا. دونوں میں فرق ہی کیا تھا؟ حرام تو حرام ہی ہوتا ہے. میں اٹھ کھڑا ہوا، ٹھیکیدار کو کمرے میں بلایا، صاف کہہ دیا آج سے تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے. پھر میں نے اپنے جی پی فنڈ اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ کو غیر سودی اکاؤنٹ میں تبدیل کروا لیا. اب جب بھی کسی گناہ باللذت کی طرف مائل ہوتا ہوں تو بابا جی کی نصیحت آسیب کی طرح ذہن پہ قابض ہو جاتی ہے اور میں فوراً رک جاتا ہوں. کچھ عرصے بعد آج زندگی میں جتنا سکون ہے پہلے کبھی سوچا تک نہ تھا. الحمدللہ بیوی فرما بردار ہو چکی ہے، عبداللہ نارمل ہو چکا ہے اور میری تمام بیماریاں روزے رکھنے کی وجہ سے دور ہو چکی ہیں. بابا جی کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بابا جی کا دامن تھمایا، اور سب سے زیادہ اپنے رحمان و رحیم رب کا جس نے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائی. بے شک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.